بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. امام ابو حنیفہ نے جس قرآن کی آیت سے مسئلہ لیا، جس حدیث سے لیا، وہ استدلال بھی ابو حنیفہ کا ہو، کیونکہ اما المقلد فمستند قول مجتہد ہی، مقلد کی دلیل امام کا ہوتا ہے. جو امام کے ادلہ ہو اپنے امام کی سند سے وہ استدلال بھی ثابت کرو گے. جا تو صرف تکبیر تحریمہ سے سلام کی بات کرتا ہے. جا بندہ چیز آپ بھی کا چین بھی سن. میں کہتا ہوں طہارت کے مسائل سمیت سلام تک تیری کتابوں میں ذکر نماز اور جو میں نے باتیں بیان کی ہے تو شرط نہ لگاتا، ہم بھی نہ لگاتے. تو نے لگائی ہے تو ہم نے بھی لگائی ہے، اور جو لگائی جائز لگائی، تیرے اصولوں کے مطابق لگائی ہے. جا اپنی مکمل نماز جو ہے وہ صحیح ثابت کر. بندہ نہ چیز پڑھیا پڑھایا واقعہ چھڑ کے انٹھی ہو گیا. لیکن یاد رکھنا، کہتے ہیں تم نے تو تجربہ نہیں نہ کیا، اس فقیر نے تجربہ بھی کیا. جاؤ ان سے پوچھو کہ سائیوال کے اندر اس موضوع پہ کیا بنا تھا. شیطانی یہ خود کرتی ہے. پہلے شاہ ناوے صحیح ناوے جا کے فضا خراب کی، وہاں جامعہ عزیزیہ والے قاری علی رسول نگری حافظہ اللہ ان کے بیٹوں نے پھر ان کو پکڑا کہ ٹھیک ہے کرو مناظرہ. رفع یہ جو ہے وہ طریقہ نماز پہ مناظرہ، اور اس کی سیریز موجود ہے. سائیوال پابند چوک کے قریب جو پل ہے اس کے ساتھ ایک کوٹھی میں مناظرہ. وہاں جب مناظرہ شروع ہوا پورا جامعہ رشیدیہ ان کے مولوی شاہ معاویہ آپ فیصلہ آباد اس کی کمر پہ، اور ان کا مولوی شاہ مسعود آپ سے گودا وہ بھی اس مناظرے میں موجود ہے. اور 2.5 گھنٹے للکارا اس فقیر نے اور نکلو بھی ہمارے آؤ مقابلہ کرو، لاؤ اپنی نماز. میں اپنی نماز لے کے آتا ہوں. دین نہ تیرے باپ کا نہ میرے باپ کا، دین کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اپنی نماز لے کے آ، میں اپنی نماز مکمل لے کے آتا ہوں. ایک مسئلہ تیرا ہوگا، ایک مسئلہ میرا ہوگا. میدان سجا ہے. لا، میں بھی اپنی نماز کا مکمل طریقہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کروں گا. تو بھی اپنا لا. اگر نماز میری ثابت ہو جائے تو اپنی چھوڑ کے میرے پیچھے آ جانا، میرے پیغمبر کائنات کے امام والی نماز شروع کر دینا. اگر کائنات کے امام والی نماز ثابت نہ کر سکا، تیری ثابت ہو جائے، میں اپنی چھوڑ کے تیرے پیچھے آ جاؤں گا. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، نادر اسلام یا حافظ زندہ باد. یہ میرا پورا چیلنج تھا. اور اس کی کہتے نا انہوں نے سیڑھیاں بھی لگ دیا. مل کے جاؤ اردو بازار کے اندر ہر جگہ سیڑھی ملے گی. یا فہیم بھائی بھی تشریف فرما ہے، ان کے پاس بس اسٹال بھی سیڑھی موجود ہے. دیکھو دیکھو اپنے حشر کہ پورا جامعہ رشیدیہ تمہارا انبیوں کا، تیرے 2 مناظر تیری جماعت کے، لیکن اس فقیر کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے
پوری نماز اپنی کتابوں میں لے کے آ، اور جو میں نے شرائط کر کے مطابق لے کے آ، میں اپنی مکمل نماز لے کے آتا ہوں، دیکھتے ہیں طریقہ کس کا نبی کے مطابق ہے، اگر تیرا ثابت ہو جائے میں اپنا چھوڑ دوں گا، اگر میرا ثابت ہو جائے تو اپنا چھوڑ کے آ جانا، ایک مسئلہ تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا، ٹرن بائی ٹرن جو ہے ایک مسئلے پہ گفتگو ہوگی دلائل سے ہوگی، لیکن تیرے ادلہ کیونکہ تو مقلد ہے، تیری دلیل قول امام کی دلیل تو کہتا ہے قرآن حدیث اجماع اجتہاد، جو بھی پیش کرے گا امام کی سند سے ثابت پیش کرے گا، تجھے اپنے استدلال کا حق نہیں ہے، تو اپنے یہ لے کے یاد لائے اور پھر آخری کے مقابلے میں تجھے پہچان ہوگی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں جی امام حدیثوں اور دعوت نگر کے حدیثوں کا غلط ہے، ایک اسٹیج منعقد کرو، چلتے بلا الہ الا اللہ کانٹس منعقد کرو، مشرق وانی صاحب بولا مجھے نہیں بلاؤ، وہ سوال کرے وہ میرے ایمان پہ جڑا کرے، میں جواب دیتا ہوں یارو اگر تمہیں یہ سین دیکھنے کا شوق ہے، اگر تمہیں اس کا شوق ہے تو آؤ، میں کہتا ہوں میرے استاد کو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو ان کے پاس میں بھی نہیں ہے، یہ فقیر استاد کا شاگرد پاس بیٹھا ہے، آ اسٹیج تو سجا دے، تو امام ابو حنیفہ کی ثقافت کے جتنے کلمے ثابت کرے گا صحیح سر سے ناقرین تک ثابت کرے گا، دلائل سے صحیح سر سے ثقافت دینے والوں سے تو پورے دلائل سے ثابت کرے گا، پوری سند دے گا، سر اس سند کی تصحیح بھی تیرے ذمہ ہوگی، میں محدثین کے اقوال صحیح سند سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں پیش کریں گے، کہ امام ابو حنیفہ محدثین کی نظر میں، اگر تجھے اس موضوع کا شوق ہے کیونکہ اس موضوع کا تو نے چھیڑا ہے، مجھے یہ تیرا چیلنج قبول ہے، میدان سے جاؤ اور پھر بلاؤ عارفی کو، اللہ کے فضل سے پھر دیکھنا کہ حالات کیا بنتے ہیں، پھر دیکھنا کہ کیا کیا چیز کھول کے سامنے آتی ہے، اور تراویح پہ چیلنج کہتا ہے وہ ان سے تو تراویح کی بات کرنے غلط ہے، یہ تراویح مانتے ہی نہیں ہے، اچھا کہتے ہیں ان کے نزدیک عام دنوں میں پڑھو تو تہجد، اگر پڑھو رمضان میں تو وہ ہے تراویح، ایک ہوتا ہے شیطان ایک ہوتا ہے خناس، شیطانی کی نہیں ہوتی، لفظ بولی میں نہیں بولوں گا سر سخت لفظ، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، گالی وہ نکالے جس کے پاس قرآن نہ ہو، گالی وہ نکالے جس کے پاس کائنات کے ایمان کے فرامین نہ ہو، گالیاں وہ دے اور جس کے پاس دلائل نہ ہو، گندی زبان وہ استعمال کرے جو حق سے کورا ہو، جو دلائل سے کورا ہو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم گندی زبان استعمال کریں، ہمیں نہیں زیادہ دیجیے غلط زبانیں، ہاں کہتا ہے کہ تراویح کی بات، کہتا ہے ان سے تراویح کی بات نہ کرو، یہ تراویح مانتے ہی نہیں ہے، اچھا جی پھر کہتا ہے بات ان سے کرنی ہے نا تو جناب یہ جو ہے تراویح کے قائل نہیں ہے، یہ دونوں کو ایک مانتے ہیں، جناب اگر یہی بات ہے کاش تجھے اپنے اکابرین کا پتہ ہوتا کہ وہ کیا مانتے ہیں، صرف ایک بات اتفاق کرو، جا یہ انور شاہ کشمیری کو پڑھ لے، یہی کتاب تیرے جو ہے جامع ترمذی، اسی پر عارف شذی کا حاشیہ، تیرے جو ہے بہت بڑے تمہارے مقلد انور شاہ کشمیری کا، وہ بھی کہتا ہے بلا مناسا من تسلیم، کہ اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعات ہے، اور اس سے بھی آگے اس بات کو مانے بغیر بھی چارہ نہیں، نبی علیہ السلام کے تہجد اور تراویح الگ ثابت نہیں، جو فتویٰ دینا دے انور شاہ کشمیری پہ کیا کہ یہ تہجد یہ تراویح کا منکر ہے، کہ یہ اپنے مذہب سے جاہل ہے، جو تیرا دل انور شاہ کشمیری کے بارے میں کہتے جا رہا ہے، میں صرف ایک والا مثال کے لیے دیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہا کہ پہلے رات عشاء کے بعد تراویح پڑھو، پھر جو ہوتا ہے رات کو اٹھ کے وہ تہجد پڑھ لے، میں کہتا ہوں اگر بھائی کا داد ہے، اگر اپنے غیرت جرأت رکھتا ہے تو آ، میں لمبی چوڑی نہیں کر رکھو مناظرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بما وطر 23 رکعت عشاء کی نماز کے متصل بعد 5 بات پورا
شرطیں میری نہیں تیری ہیں، شرطیں میری نہیں تیری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی رات پچھلی رات تہجد پڑھنا بھی، اسی رات پچھلی رات تہجد پڑھنا بھی، کہ رات کو تہجد الگ پڑھنا، یہ چیزیں تو ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے گا، اللہ کی قسم جا آپ بھی اپنا مسلک چھوڑ کے تیرے مسئلے کو اس مسئلے میں قبول کر لے گا، جا آپ بھی تیرا یہ مسئلہ بھی قبول کر لے گا، سجا میدان لگا میدان، پتا چلے گا نا میدان سجے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، واللہ میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کہی، ہم قطعاً سخت رسو کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم قطعاً کسی پر کیچڑ اچھالنے کے قائل نہیں ہیں، ہم قطعاً سخت رویہ اپنانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب کوئی حرج و شیطانیت میں اپنی حدوں کو عبور کرے تو قرآن نے جو کیا رسول بعد ذلک ظلیم، ہم نے تو ابھی کوئی سخت لفظ نہیں بولا، ہاں یہ ایک جھلک تھی تیری تقریر کی روشنی میں تیرے مذہب کی، ہاں اگر ضرورت ہوئی تو میرے چیلنجوں کو قبول کر کے میدان سجانا، پھر انشاءاللہ جو نظارہ کراؤں گا تیرے حقیقی مدد کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام میں زندہ رکھے، اللہ موت دے تو حالت ایمان کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، سستی اتار چل رہا ہے، ٹیک سے چھوڑ دیں۔ میں تو سمجھتا تھا الحمدللہ کام کافی ہو گیا، ضرورت نہیں ہے مزید تفصیل کی، چند ایک چیزیں جو اس کی تقریر میں تھی میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا جو رہتی ہے نا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
قابل احترام علماء کرام، بزرگان اعظام اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، حسب وعدہ آپ کے سامنے حاضر تو ہو گیا ہوں۔ یقین جانیے کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو لے آؤں گا تو پروگرام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو مولانا یحییٰ عارفی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافی حد تک اس تقریر کے مطابق تسلی کرا دی ہے۔ یہ جو آج اس نوعیت کا پروگرام ہوا ہے، اس کا پس منظر بھی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے 2 دفعہ مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا، پروگرام ہوا۔ بہت سارے بھائی آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے ان پروگراموں میں شرکت کی۔ ہم نے کبھی اپنے ان پروگراموں میں کسی کے خلاف پہل نہیں کی۔ جو بھی پروگرام کیے، دعوت، تبلیغ، افہام اور تفہیم کے نقطہ نظر سے کیے، لوگوں کی اصلاح کی خاطر کیے، اور آج بھی میں انشاءاللہ العزیز اپنے اس طرز کو ترک نہیں کروں گا، اگرچہ زبان اللہ پاک نے ہمیں بھی عطا کی ہے۔ بولنا چاہیں تو دلائل کے ساتھ ان کی ساری حقیقت کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں بات نہیں ہوگی اگر کسی نے مجبور کیا تو، لیکن وہ اس صورت میں جب مخالفین حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں، وگرنہ یہ الیاس گمن جو چیلنج کرتا ہے، ہم تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہاں کے ایک عام آدمی کا جواب زبیر علی زئی صاحب دے سکتے تو میری کوئی وقت ہی نہیں۔ اس کی تقریر میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں واقعی ہی اس کی کوئی وقت نہیں۔ جو آدمی جہالت کا مرتکب ہو، دلائل سے بالکل کورا ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے اور کوئی علمی اس کی خدمات نہ ہو تو ہم اس کو کیسے منہ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں اللہ کی تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ 22 سال کی عمر تھی جب سے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج عمر کا 40واں سال شروع ہے۔ ابھی تک یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر کسی حنفی کو زیادہ شوق ہے میرے ساتھ گفتگو کرنے کا تو اپنا کوئی مقتدر، اپنے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث یا مفتی لے آؤ تو میں اسے بات کروں، وگرنہ تو اللہ کی توفیق سے ملک کے اندر بے شمار ہمارے شاگرد ایسے ہیں جو کئی میدانوں میں ایسے لوگوں کو بگا چکے ہیں۔ باقاعدہ اس کی CDs بھی موجود ہیں۔ جو لوگ ان مناظروں کے بعد اہل حدیث ہوئے ان کی باقاعدہ رودادیں موجود ہیں۔ ایسے پروگرام بھی موجود ہیں جن پروگراموں کے نتیجے میں بہت سارے غیر اہل حدیث ہوئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رمضان سے پہلے سندھ کے اندر مہر ایک
جگہ ہے، وہاں پر بھائیوں نے چوک میں پروگرام رکھا، اور یہ پہلا پروگرام تھا جو باہر کھلے عام مہر شہر کے اندر سندھ میں ہوا۔ آخر میں میرے اس دن مجھے کافی شدید بخار تھا، لیکن وعدہ کیا ہوا تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ سب سے آخر میں میرا بیان تھا، خیر تقریر ہوئی، سوال و جواب کی نشست ہوئی، میں واپس آ گیا۔ وہاں کے ہمارے مسئول عبدالحمید بھٹا صاحب نے بعد میں مجھے فون کیا، کہنے لگے اس پروگرام کے بعد یہاں دیوبندیوں کا جو مرکز ہے، ان کی جو مسجد ہے، اس کا جو ان کا امیر ہے وہ اپنی جماعت سمیت اہل حدیث ہو گیا ہے، اور انہوں نے اب اپنی اس مسجد میں رمضان میں ہمارا پروگرام کرایا۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں یہاں الحمدللہ۔ یہ اشتہار میں بھائیوں نے صرف یہاں کی رپورٹ جو شائع کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ مثبت پروگرام کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس طرح سے جو ایک تقریر کر گیا ہے، 2-4 اور کر جائے گا تو انشاءاللہ جو پیچھے بچے کھچے دیوبندی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور ان کے ماسٹر امین اکاڑوی کی ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر ایک قسم کی شفقت ہے۔ وہ جہاں جاتا تھا ہمارے خلاف تقریر کرتا تھا، بندے حدیث ہو جاتے تھے۔ کھچی والا کے قریب ایک بار مناظرہ ہونا تھا دیوبندیوں سے، قاضی صاحب میں اور مولانا یحییٰ گوندلی حفظہم اللہ ہم وہاں گئے، تو انہوں نے وہاں ساتھ ایک چک میں میرا صبح فجر کا درس رکھا۔ جب میں وہاں درس دینے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا یہاں کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا، ڈبل سٹوری اس سے بڑی مسجد تھی وہ جس میں اہل حدیث مسجد درس ہوتا۔ کہتے ایک وقت تھا کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ ہوا کیا کہ 1-2 بندوں نے کچھ کہیں سے ریسرچ تحقیق کی، اہل حدیث ہو گئے۔ ماسٹر امین اکاڑوی اس وقت فقیر والی مدرسے میں ہوتا تھا، وہ نفاق اکیڈمی بنائی تھی اور وہاں اس نام پر کتابیں یہ شائع کرتے ہیں۔ وہ وہاں کے دیوبندی پریشان ہوئے تو انہوں نے ماسٹر امین کو بلا لیا۔ کہتا ان دنوں وہاں بجلی ہوتی نہیں تھی، رات لالٹینیں جلا کر تو مسجد میں پروگرام کیا، کافی گاڑی بھر کے وہ لوگ لے کے آیا، کتابیں بھی بڑی لے کر آئے۔ صرف وہ 2 بندے جو اہل حدیث ہوئے ان کو سمجھانے کے لیے رات پروگرام کیا۔ اس نے کافی دیر بد زبانی کی، جو ان کی سنت ہے اس پر وہ چلتا رہا۔ تقریر اس نے جب ختم کر لی نا تو وہ جو نئے لڑکے اہل حدیث ہوئے تھے ایک کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ماسٹر صاحب 2 بندے ہم اہل حدیث ہوئے، آپ نے ہمیں دوبارہ دیوبندی کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابیں، اتنے لوگ جمع کیے، اور 1.5-2 گھنٹے آپ نے جو آپ سے ہو سکا کیا، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ سوال کیا اس نے کیا؟ کہنے لگا دیہات کا ماحول ہے، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، اب ان کا فیصلہ کرنے کے لیے گاؤں کے 4 چودھری مقرر کر دیتے۔ یہ 2 بندے لڑ پڑے ہیں، ان کا جھگڑا ہے اور 4 چودھری فیصلہ کرنے کے لیے مقرر ہو گئے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں 4 چودھری ان کا سن کر 3 چودھری ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے، آپ مجھے پنچایت کی روح سے بتائیں کہ فیصلہ کس کا تسلیم ہوگا؟ کہنے لگا وہ 3 چودھریوں کی بات مانی جائے گی۔ تو اس نے کہا ہمارا پھر کیا جھگڑا ہے، 3 امام رفع دین کرتے ہیں، ایک نہیں کرتا تو کس کی مانتے؟ تو اس کی اتنی بات پر 8-9 بندے موقع پر اہل حدیث ہو۔ اس نے کہا دیکھو سارا 2 گھنٹے لگائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آتے رہیں، حرکت پیدا ہوتی رہے، لوگ ریسرچ تحقیق کریں، اہل حدیث بڑھتے رہے۔ اب وہاں پر الحمدللہ ڈبل سٹوری بہت بڑی مسجد جو ہے نا وہ کھچی والے کے ساتھ ہی قصبہ موجود ہے۔ ہم دور کیوں جائیں؟ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوئے۔ میں نے ابتدائی جتنی کتب ہیں گرامر کی، قرآن کا ترجمہ، مشکات تک کتابیں، اس طرح قدوری، یہ جتنی ابتدائی کتابیں ساری دیوبندی کیونکہ آپ پڑھی ہیں، لیکن اللہ نے ہدایت جب دینی تھی، ایک دن گاؤں کی ہماری مسجد میں اتنی سی الماری تھی تو اس میں کتابیں رکھی تھی مولوی صاحب نے،
دلپذیر صاحب ہمارے استاد تھے. وہ میں نے ایک دن کھولا تو اس میں نا بلوغ المرام کتاب نکل. میں نے اپنے استاد سے پوچھا مولانا یہ کتاب کون سی ہے؟ کہہ رہا حدیث کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. تو میں نے کہا آپ نے فقہ پڑھاتے ہیں ساتھ یہ بھی پڑھا دیا کریں. کہہ رہا ٹھیک ہے اس کا بھی آپ سبق لے لیا کریں. تو بلوغ المرام جب پڑھنی شروع کی نا قدوری کے ساتھ ساتھ مشکات کا بھی درس ہوتا تھا تو وہ بھی ساتھ لگا لی. جب وہ نماز کے مسائل شروع ہو گئے، حدیثیں آنا شروع ہو گئی تو مولوی صاحب نے کہا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کبھی کبھی عمل کر لیا. وہ میں نے ذہن میں بٹھا لی بات. بھائی استاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے تو اس پر عمل کر لیا کرو. میں نے اور ایک میرے ساتھ اور ساتھی تھا، اس کا نام اسلم مائیکل آرمی میں ہوتے ہیں ملتان میں، تو ہم دونوں نے رفع جان شروع کر. 2-4 دن گزرے وہ دیکھتے رہے. کہتے میں نے آپ کو کہا تھا کبھی کبھی کر لیا کرو تو آپ مستقل شروع ہو. میں نے کہا آپ نے تو خود ہی بتایا یہ حدیثیں بھی صحیح رسول اللہ کی سنت ہے، پر سنت پر عمل کریں، کبھی کبھی کا کیا مانا ہے؟ مجھے کہنے لگے بات یہ آپ کو پتہ یہ جو بریلوی ہے نا یہ ہمیں وہابی کہتے ہیں. دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں اور حدیثوں کو بھی وہابی کہتے ہیں. چونکہ آج ہم نے بھی بریلویوں کو کچھ نہیں کہنا. اس نے کہا تھا نا کہ وہ تقریر ہو رہی ہو تو بیچ میں رکا دے کے ہماری توجہ ادھر ادھر ہٹا دیتے ہیں کہ بریلویت کی طرف. ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا. وہ میرے بھائی نے بتایا کہ اطاعتی ہیں ان کے، جس طرح امریکہ نے اطاعت کیا باقی لوگوں کے ساتھ، یہ بھی ان کے اطاعتی کو. تو مجھے کہنے لگے کہ ہماری مثال جو ہے نا وہ سبز طوطے کی مثال ہے. غور کریں، سبز طوطا جو ہوتا ہے نا جب وہ درخت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں سبز پتوں میں بیٹھا نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا. تو کہتے وہ کہتے ہیں دیوبندی ہیں، ہم بریلیوں جب جاتے ہیں تو ہم ان میں پتہ نہیں چلتا کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے. اندر گھس کے ہم تبلیغ کر لیتے ہیں. اگر رفع جان شروع کر دی دور سے پتہ چل جائے گا یہ بات. پھر انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی. کہنے لگے شاہ اسماعیل شہید کی تحریک میں اہل حدیث بھی تھے تو دیوبندی بھی تھے. تو کسی نے نا آمین بالجہر کے خلاف بات شروع کر دی. تو کہتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، میں نے تو نہیں کہیں پڑھا، یہ میں نے ان سے سنا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار نکال لی، کسی اور کو امامت پہ کھڑا کر دیا. کہا تم نماز پڑھو، سارے پیچھے اونچی آمین کہنا. اس نے آمین نہ کہی، میں اس کا جو سر گردن سے پکا کرتا تھا. میں نے اور پکا ہو گیا. میں کہا اتنا پکا مسئلہ. شاہ صاحب کہتے ہیں جو آمین اونچی نہ کہ اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اس کے مطلب بات تو بالکل پکی ہے. تو وہ مجھے ٹھا رہے ہیں کہ اس میں دونوں شریک تھے، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی. مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے کہا کہ اتنا پکا مسئلہ ہے تو اس کو قبول کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. جب اللہ چاہتا ہے نا کسی بندے کے اوپر احسان کرنا، خیر کرنا، اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ نہیں کہا یفقہہ آراء ابی حنیفہ. یہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا اس کو امام حنیفہ کی آراء کی سمجھ دیتا. یہ نہیں فرمایا. یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دیتا. دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام ہے اور اسلام مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. الیوم اکملت لکم دینکم. تو وہ دین قرآن اور سنت میں ہے تو اللہ اس کو قرآن سنت کی سمجھ دیتا ہے. تو وہ تقریر کی ابتدا میں گھمن صاحب نے کہا جی یہ دولتا نگر جو ہے نا پہلا یہ قصبہ جام میں یہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث لکھا ہوا پڑا. پورے ملک میں گھوما ہوں کہیں بھی نہیں. میرے بھائیو یہ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث یہ دونوں مترادف لفظ، سنت اور حدیث دونوں مترادف لفظ ہیں. میں نے حوالے انبیوں کو ہی دینے آج تاکہ چلو ہماری نہیں مانتے تو اپنی تو مان لیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولوی سرفراز صفدر کی، خزائن السنن، پہلی جلد ہے. اس کا یہ جو ابتدائیہ ہے اس میں لکھا ہے، غور کیجیے، حدیث
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور قول سے مراد آپ کا کلام، ارشاد، حکم، فعل سے مراد آپ کا عمل، تقریر سے مراد ادھر کتابیں بس لگا دیں تو تقریر سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے منع نہیں کیا، اس کو برقرار رکھا۔ آپ کا قول ہو، فعل ہو اور تقریر، ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ آگے لفظ سنت کہتا ہے بعض محدثین کے کرام کے نزدیک لفظ حدیث اور سنت مترادف الفاظ، مترادف کا معنی دونوں کا مطلب ایک ہے، سنت اور حدیث دونوں ایک کو ہی کہتے ہیں۔ آگے سنیے، اور بعض کے نزدیک لفظ حدیث صرف قول پر اور سنت ہر سے قول و فعل و تقریر پر اطلاق ہوتا ہے۔ کہتا ہے بعض کا سنت کا اطلاق تینوں پر ہوتا ہے، قول، فعل اور تقریر، اور حدیث کا اطلاق بھی قول، فعل اور، تو سنت اور حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں ایک۔ تو اہل السنہ اور اہل حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہی معنی ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ چلو ہمارے نہیں مانتے تو امام رفاقی تو نہ رد کرو۔ یہ المیزان الکبری، یہ علامہ شعرانی کی ہے، نکال لو۔ علامہ شعرانی کی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ 58 ہے۔ امام ابو حنیفہ کا میں ایک قول پیش کرنے لگا، آپ ذرا غور کریں۔ صفحہ 58 پہ لکھا ہے دخل علیہ مرۃ رجل من اہل الکوفہ، امام ابو حنیفہ کے پاس ایک مرتبہ اہل کوفہ میں سے ایک آدمی آیا، والحدیث یقرأ عندہ، اور امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث پڑھی جا رہی تھی۔ لفظ کہ والحدیث یقرأ عندہ، امام صاحب کے پاس حدیث پڑھی جا رہی تھی۔ فقال الرجل، وہ آدمی نے کہا دعونا من هذه الاحادیث، ان حدیثوں کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث پڑھی جا رہی تھی تو کوفی نے کہا ان حدیثوں کو چھوڑ دو۔ فزجرہ الامام وشد الزجر، امام ابو حنیفہ نے اس کو اچھی طرح ڈانٹا۔ وقال له، اور اس آدمی سے کہا، پیچھے لفظ تھا حدیث پڑھی جا رہی تھی، اس نے کہا حدیثیں چھوڑو۔ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ لولا السنۃ ما فہم احد من القرآن، اگر سنت نہ ہوتی تو ہم میں سے قرآن کو نہ سمجھتا۔ جس کو حدیث کہہ رہے ہیں اسی کو امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث اور سنت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور محدثین نے باقاعدہ اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب عقیدے کی، امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 373 ہجری کے میں پیدا ہوئے تھے اور 449 میں ان کی وفات ہوئی۔ رسالے کا نام ہے، دیکھو، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یہ ناموں پر کیا، او الرسالۃ فی اعتقاد اہل السنہ و اصحاب الحدیث، اہل سنہ اور اصحاب الحدیث کے عقیدے کے بارے۔ اہل السنہ اور اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ایک ہی نام ہے۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، یہ صفحہ 36 ہے، اس کا صفحہ 36 کے اوپر باقاعدہ اس کی توضیح موجود ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس کے محقق نے اس کے نیچے درج کیا ہے، تو اس نے کہا نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اہل حدیث اور ہم اہل سنہ ہیں، تو حدیث کی قسمیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو دو سوال اس نے کہا نا، ان سے پوچھو کہ تو سچا اہل حدیث ہے کہ جھوٹا اہل حدیث ہے۔ کہتا حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں،
کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے. کہتا ہے حدیث کی 16 قسمیں. کتنی؟ 16. یہ اس نے بیان کیا. کہتے ہیں جب پوچھو کہ تو اہل و صحیح الحدیث ہے، اہل و ضعیف الحدیث ہے، اہل و موضوع الحدیث ہے، اہل و منکر الحدیث ہے، اہل و موضع الحدیث ہے، تو کون سا حدیث ہے سچا؟ کہ یہی سوال کو آ کے گیا نا اپنی قوم کو، تو ہم بتاتے ہیں ہم کون سے حدیث ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بولا ہی اس میں جھوٹ ہے، جاہل آدمی ہے. اس نے کہا حدیث کی کتنی قسمیں؟ 16. حدیث کی 16 قسمیں اس نے بیان کی. چلو باقی میں مقدمہ ابن صلاح یا امام ابن کثیر وغیرہ کی بات ابھی نہیں کرتا، صرف انبیوں کی بات کرتا ہوں. یہ خزائن السنن کے اندر نا مولوی سرفراز افضل کی جو کتاب ہے اس نے 39 قسمیں بیان کی. 16 دنوں 32، 16 دنوں سے ڈبل ہے، 7 اور اوپر کہہ لو 39 قسمیں. بندہ اس سے پوچھے بھائی مولوی سرفراز افضل سچا ہے یا تو سچا ہے؟ دونوں میں جھوٹا کون ہے؟ تو 16 بتاتا ہے، وہ کہتا ہے 39 ہے. ہم کہتے ہیں اس کی تحدید کوئی نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ بھی سکتی ہے کم. یہ اصطلاحات ہیں جس طرح امام ابن کثیر نے اپنے اصول حدیث کے رسالہ میں کہا. تو کہتے ہیں سنت کی کوئی قسم نہیں ہوتی، سنت کی کوئی قسم نہیں ہوتی. حالانکہ جب امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، سرفراز افضل کے نزدیک بھی حدیث اور سنت ایک چیز کے دو نام ہیں، جو حدیث کی قسمیں پڑی وہی سنت کی قسمیں بھی بنی. اور اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے نا، جاہل آدمی ہے. آپ چیلنج کرتے ہی میرے ساتھ مناظرہ کرو. کبھی اصول حدیث اس نے پڑھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ محدثین نے حدیث کے لفظ سے بھی قسمیں بیان کی اور سنت کے لفظ سے بھی قسمیں بیان کی. یہ حافظ عراقی کا الفیہ کے 1000 شعر انہوں نے اصول حدیث میں لکھے جس کو الفیہ عراقی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس کی شرح ہے یہ ابو یحییٰ زکریا بن محمد الانصاری کی فتح الباقی بشرح الفیہ العراقی. یہ اقسام الحدیث پر عنوان ہے، صفحہ 45 ہے. اب غور کیجئے عبارت پہ. وَأَهْلُ هَذَا الشَّانِ قَسَّمُ السُّنَنَ. اہل هذا الشان، یہ جو حدیث جاننے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے قسمو تقسیم کی ہے. کس کی؟ السنن، سنتوں کی تقسیم کی. محدثین نے کس کی تقسیم کی؟ سنت. یا یہ نہیں کہا کہ اہل هذا الشان قسم الاحادیث، یوں نہیں فرمایا کہ علم حدیث والوں نے حدیثوں کی تقسیم نہیں کہا. کیا کہا؟ قسمو السنن، انہوں نے سنتوں کی تقسیم کی ہے. کیا؟ الی صحیح و ضعیف و حسن، کہ سنت صحیح بھی ہوتی ہے، سنت ضعیف بھی ہوتی ہے اور سنت حسن بھی ہوتی ہے. تو اب میں سے پوچھتا ہوں، ایک تو تیری یہ بات ہی غلط ہے کہ سنت کی قسم ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات محدثین تو بتا رہے سنت صحیح بھی اور سنت ضعیف بھی اور سنت. تو ہم نہیں سوال کر سکتے بھئی تو کون سا نے سننا ہے؟ اہل و صحیح سننا ہے بھئی، اہل و ضعیف سننا ہے، کون سا تو سننی ہے؟ جس طرح تو اس کا تعین کرے گا حدیث کی طرح. تو محدثین نے سنت اور حدیث ایک ہی چیز کو کہا. اور لغت کے اندر بھی جتنی لغت کی بڑی بڑی معتبر کتب ہیں وہاں سنت اور حدیث ایک ہی معنی. دلائل کی جب بات ہوتی ہے نا، یہ مثلا عربی زبان کی لغات میں بڑی مشہور کتاب ہے ابن منصور الافریقی کی لسان العرب. حدیث کی لغت میں کتاب ہے ابن اسیر جزری کی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. اور اسی طرح القاموس کی شرح ہے تاج العروس علامہ محمد مرتضیٰ زبیدی کی. یہ جو جتنی لغت ہے نا ان کے اندر باقاعدہ لکھا ہے. یہ عبارت اس میں وَلِهَذَا يُقَالُ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أي القرآن والحدیث. کہ جس وقت ادلہ شرع کی بات ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب اور سنت. تو کتاب سے مراد ای القرآن، کتاب سے مراد قرآن، اور سنت سے مراد والحدیث،
سنت سے مراد حدیث. جب کتاب و سنت کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو سنت اور حدیث تو مترادف المعنی ہے. اسی لیے تو محدثین نے باقاعدہ یہ تصریح کی ہے کہ اصحاب الحدیث، اہل حدیث کا نام اہل سنت کا صرف اہل حدیث ہی ہے. مثلا یہ اعتقاد و ائمۃ اہل الحدیث کتاب ہے امام ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی کی. اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ صفحہ 5 کے اوپر ابتدا میں ہی اصول الاعتقاد عند اہل الحدیث، اہل الحدیث کے ہاں عقیدے کی بنیادیں. پہلا نمبر ہے اس میں اعلموا رحمنا اللہ و ایاکم، جان لو تم اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور تمہارے اوپر بھی، ان مذہب اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ، ان مذہب اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ. اہل حدیث کا مذہب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اگر چلو میں ائمہ کی بات نہیں کرتا تو تمہارے گھر کا والا دے دیتا ہوں. یہ کفایت المفتی، یہ مولوی مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبندیوں کا مجھے کی تعلیم الاسلام گھروں میں پڑھاتے ہیں. جس وقت ہم دیوبندی تھے نا، ہمارے گھر کا بھی اسلام 3-4 کتابوں میں تھا، اور عام دیوبندیوں میں یہی ہوتا ہے. بچتی دیور کفایت الاسلام، مفتی کفایت اللہ کی تعلیم الاسلام اور پکی ہوتی. اور اب ساتھ تھوڑا سا اور ملا لو اضافہ کر دو فضائل اعمال. اس سے بڑی کتابیں عام گھروں میں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب نے اس کے اندر 325 پر اس نے کہا نا، ایک اور بات بھی اس نے شگوفہ چھوڑا ہے کہ اہل الحدیث ایک غیر مقلد ہے، اور غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ بدعی. یہ اس کی تقریر ہمارے پاس جو آئی نا، اس میں اس نے کہا یہ غیر مقلد ہے اہل حدیث، اور غیر مقلد کا معنی بدعی. آپ ذرا غور کریں، اس میں سوال انہوں نے پوچھا ہے جس میں اہل حدیث اور آناف، یہ تقلید اور اجتہاد کا 14واں باب ہے. اس میں بڑا لمبا سوال ہے غیر مقلدین کے بارے میں. تقلید کے حوالے سے اس طرح نماز کے اندر جو ہے پر وقت پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، مقتدی کا اونچی آمین کہنا، رفع دین کرنا، یہ سارے مسئلے کی ہیں. کہتے ہیں ضرور شرع شریف یہ اچھے مسلمان سنی ہے یا نہیں؟ یعنی جو غیر مقلد ہے، رفع دین کرتے ہیں، آمین اونچی امام کے پیچھے جاری نمازوں میں کہتے ہیں، نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں. اب سائل کیا پوچھتا ہے مفتی کفایت اللہ سے؟ اچھے مسلمان یہ سنی ہے یا نہیں، اور ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور ان کے واز سننے اچھے ہیں یا ناجائز، اور ان سے ملنا سلام کلام کرنا جائز ہے یا ناجائز. بینو تو جارو کہتا گل دسو کہ اللہ کو اجر پاؤ. جواب کہتا غیر مقلدین جن کے خیالات سوال میں مذکور ہیں اصولاً تو اہل سنہ والجماعت میں داخل ہیں. اصولاً اہل سنہ والجماعت میں داخل ہیں. جب اہل حدیث اہل سنہ والجماعت میں داخل ہیں تو کیوں نہیں رکھ سکتے یہاں کے لوگ اہل سنہ والجماعت اہل حدیث؟ اسی طرح دوسرا ان کا یہ فتاوی احسن الفتاوی، یہ سنا گا آپ نے رشید ٹرسٹ کراچی میں، ضرب مومن، الاسلام، یہ جو اخبارات نکلتے ہیں تو وہ انہی کے نام پر تھے. انہوں نے وہ سارا کچھ ایجاد کیا ہوا ہے. یہ صفحہ 316 ان کا فتاوی ہے، احسن الفتاوی، کتاب الایمان والعقائد، صفحہ 316. ہیڈنگ ہے مذہب مودودی. مودودی صاحب نے اصل میں اپنی کتاب رسائل و مسائل کی پہلی جلد کے 235 صفحے پر لکھا ہے، میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں. اس کے اس عبارت پر کلام کرتے ہوئے مفتی رشید نے لکھا، کہتا اب قابل دریافت یہ ہمارا کہ پھر آپ کیا ہیں؟ نہ اہل حدیث نہ حنفی شافعی. مودودی صاحب کہتا ہے پھر آپ کیا ہیں، یہ پوچھنے والی بات ہے. آگے لکھتا ہے تقریباً 2-3 صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے. کتنے؟ 5، یعنی مذاہب اربع
اہل حدیث، مذاہب اربع اور یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی رشید کا فتاویٰ ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل حق کے مذاہب میں کون ہے؟ اہل حدیث بھی شامل ہے۔ تو اہل سنہ والجماعت کا اصل مصداق جو ہے وہ اللہ پاک کی توفیق سے وہ اہل الحدیث ہی ہے۔ اسی لیے امام صابونی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو اہل الحدیث ہے نا، اصل میں یہی فرقہ ناجیہ ہے، اہل الحدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اور اسی طرح یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر بھی یہی بات لکھی اور بتایا اصل میں بدعتی، اس نے کہا نا غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ بدعتی کو۔ غیر مقلد کا معنی کیا کیا ہے؟ بدعتی۔ اچھا جو بدعتی ہو اس کی تقلید کرنا جائز ہے؟ کیا ہے؟ جو بدعتی ہو اس کی تقلید کرنا جائز ہے؟ مجالس حکیم الامت کتاب کا نام ہے۔ مفتی شفیع صاحب جو دیوبندیوں کے بڑے مفتی گزرے ہیں، معرف القرآن تفسیر جنہوں نے لکھی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور تھانوی صاحب کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی تھی وہ ملفوظات اکٹھے کی۔ نام کیا کتاب کا؟ مجالس حکیم الامت۔ وہ کہتا ہے کہ ہم غیر مقلدین کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم خود ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں، اور ابو حنیفہ یقینی غیر مقلد تھے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں، تو اگر غیر مقلد ہونا بدعتی ہے تو امام حنیفہ کیا بنے؟ فتویٰ خود لگا۔ حاشیہ طحطاوی در مختار پر، اس کے اندر بھی امام حنیفہ کو غیر مقلد لکھا ہوا۔ تو اگر غیر مقلد کا معنی بدعتی ہوا، خود معنی کر گیا گمن، اور اب اس گمن کے ریمے امام حنیفہ کو پھنسا گیا۔ جب غیر مقلد کا معنی بدعتی ہے، تھانوی خود کہتا ہے کہ ہم ایک غیر مقلد کے مقلد، اور ابو حنیفہ یقینی غیر مقلد تھے، اور طحطاوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے، تو فتویٰ تو اپنے امام پر خود ہی لگا گیا ہے۔ تو کہتا ہے نا سٹیج سجاؤ امام حنیفہ کے اوپر، تم جرا کرو، میں صداقت سقاط عدالت ثابت کروں، اور مجھے سٹیج سجانے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ تو نے خود کہہ دیا اپنی تقریر میں کہ غیر مقلد کا معنی بدعتی، تو تیرے بڑوں نے لکھا امام حنیفہ یقینی غیر مقلد تھے، جرا تو خود تمہارے اپنے کلام سے ثابت ہوگی، ہمیں سٹیج کا لے کے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث علامہ مبشر ربانی صاحب۔ اب کہتے ہیں یہ امکانات جی، وہی بات میں کر رہا تھا نا کہ تم کون سے حدیث تو سچے یا حدیث کی قسمیں۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، یہ ابو داؤد جو کتاب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنن ترمذی کو سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارقطنی، سنن کبریٰ بہقی، سنن کبریٰ نسائی، معرفت السنن والآثار، یہ کتابوں کے نام ہے کہ نہیں؟ سنن ابی داؤد ہے نا، سنن ترمذی، نام یہ تو نہیں کہا حدیث ابی داؤد، حدیث ترمذی، یہ تو نہیں نام کا نام، کیا لکھا ہوتا ہے؟ سنن ابی داؤد۔ اگر سنت ضعیف نہیں ہوتی تو ابو داؤد کے اندر پیش کردہ حدیثوں کو ضعیف کہتے کیوں؟ ترمذی میں جب ہم پیش کرتے تو کیوں جرا کرتے اس پر؟ ابن ماجہ اور دارمی دارقطنی وغیرہ سے وہ حدیثیں پیش کرتے تو جرا کیوں کرتے ہو کہ یہ ضعیف ہے، ان کا نام تو سنن ہے، تو بس سنن ضعیف ہوئی کہ نا۔ اس نے ایک اور فلسفہ چھوڑا بڑا عجیب قسم، کہتا ہے سنت جو ہوتی ہے نا، تین چیزیں پائی جب سمجھو، وہ عمل مسنون، وہ کتاب مسنون، وہ سنت۔ کیا؟ ایک شرط اس نے بتائی کہ رسول اللہ نے، پیغمبر نے وہ عمل ہمیشہ کیا۔ پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر نے وہ عمل ہمیشہ کیا ہو تو کیا بنے گی؟ سنت ہے۔ اچھا، اس پر ایک میں چھوٹا سا شذرات یہ عرض کروں، 20 رکعات تراویح جو اور جمعہ 3 وتر 23 رکعات، میں آپ سے کسی صحیح حدیث کا بھی مطالبہ نہیں کرتا
ضعیف حدیث ہی نکال کے لے آؤ. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ 23 رکعات رمضان المبارک میں بعد جمعہ جس طرح تم پڑھتے اس طرح پڑھی ہو، کیونکہ تمہارے لیے 20 رکعات تراویح سنت موقدہ ہے. جس طرح عبداللہ لکھنوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر تراویح پر جو لکھی ہے ذکر کیا. ایک ضعیف حدیث نکال کے لے آؤ. چلو صحیح کا نہیں مطالبہ کرتا میں. ضعیف حدیث پیغمبر کا دوام ہمیشہ ثابت کر دو. ایک ضعیف حدیث سے 23 رکعت تراویح ہے، مانو کہ تم سنت مان کر. اگلی شرط کیا لگائی؟ عمل مسنون وہ بنے گا جو پیغمبر کی عادت ہو، عذر اور ضرورت نہ ہو. دوسری بات کیا کہ اس نے سنت اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی عادت ہو، ضرورت اور حاجت نہ ہو. جاہل کو اپنے اکابرین کے مذہب کا بھی عادت کی قید جو اس نے لگائی، یہ ان کا ظفر احمد تھانوی جو پوری فقہ حنفی کے دلائل مرتب کرنے کے لیے جس کی حکیم الامت دیوبندیہ تھانوی صاحب نے ڈیوٹی لگائی، اس نے کتاب لکھی اعلاء السنن، جس میں فقہ حنفی کے دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا سنت وہ بنے گی جو پیغمبر کی عادت ہو، ضرورت اور حاجت اور عذر نہ ہو. اور تیرے بڑے تو عادت والی بات کو مانتے ہی نہیں ہے. اعلاء السنن پہلی جلد صفحہ 118 ہے، اور چھاپا بھی میرے پاس ہوا ہے جس پر مفتی تقی عثمانی کی باقاعدہ جو ہے وہ تقریر لگی ہوئی ہے اور تعلیق چڑھی ہوئی ہے. تمہارے بڈیروں کا بالکل تصدیق شدہ نسخہ یہ کہتا ہے لیکن المواظبۃ لا تفید السنیہ، یہ ہمیشگی اور دوام بھی سنت کا فائدہ نہیں دیتی. پہلے تو نے کہا نا ہمیشہ کیا ہوگا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مواظبت، ہمیشگی، دوام، لا تفید السنیہ، یہ سنت ہونے کا بھی فائدہ. اب میں تجھے جھوٹا کہوں گی تیرے بڑوں کو کہوں اللہ کب وہ تمام ہمیشگی سنت کا فائدہ دیتی. اس نے کہا بطور عادت، بڈیرا اس کا کہتا ہے اذا کانت علی سبیل العبادت، بطور عادت نہیں بطور عبادت ہو. اما اذا کانت علی سبیل العادت فتفید الاستحباب والندبہ، اگر پیغمبر نے عمل بطور عادت کیا ہو وہ سنت ہونے کا فائدہ نہیں دے گا. استحباب اور ندب تو کہہ سکتے، مسنون نہیں کہہ سکتے. اگر پیغمبر نے عمل کیا ہو بطور عادت وہ کہتا ہے سنت بنے گی. بڈیرا کہتا ہے بطور عادت نہیں بطور عبادت کیا ہو. اب آگے ایک اور نیا فلسفہ سن لیں. کہتا ہے فتفید الاستحباب والندبہ لا سنیہ کا لفظ الثوب، جس طرح کپڑے پہننا، والاکل بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کہتا یہ سنت نہیں. کپڑے پہننا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں سنت نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ یہ بمواظبۃ النبی علی التیامن، اور اسی طرح نبی پاک کا دائیں ہاتھ سے ہمیشہ کھانا یہ بھی سنت نہیں ہے. کانت من قبیل الثانی فلا تفید السنیہ، دائیں ہاتھ سے کھانا اور ہمیشہ دائیں طرف سے کپڑے پہننا، لباس استعمال کرنا نبی نے بطور عادت کیا تھا، بطور عبادت نہیں کیا تھا، سنت نہیں ہے. کہتا دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت نہیں ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا بھی سنت ہے، کپڑے پہننا بھی سنت ہے. بے سنتے ہو پہنو، کپڑے پہننا بھی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام دوام نہیں کیا، ہمیشہ نہیں اختیار کی. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام ہمیشہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. یہ کہا جس پر دوام و سنت ہے، بڈیرا کہتا کپڑے پہننا سنت نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت، حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم بھی موجود ہے. اب کھانا کھا رہے تھے، بچے نے کھانے میں بایاں ہاتھ ڈالا تو پھٹ پکڑ لی. آپ نے منع کیا، کیا کہا؟ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما
یلی کا اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھ دائیں ہاتھ سے کھا دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم بھی دیا قولی حدیث میں موجود ہے مولویوں کا پھر بھی سنت نہیں ہے رفع جان کا مطلب کہ قولی حدیث کو کھاؤ جہاں آپ پہلی رفع جان کی قولی لے آئیں گے اس کے ساتھ اگلی بھی مل جائے گی تو یہ کہتا ہے کہ سنت وہ ہے جو نبی نے بطور عادت کیا ہو تو وڈیرے اس کے کیا کہتے ہیں سنت وہ جو نبی نے بطور عبادت کیا ہو ان کے وڈیروں کے ہاں نہ کپڑے پہننا سنت ہے مستحب ضرور ہے نہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے یہ بھی استحباب پر ہی اٹھے اپنا کھانا شروع کر دو صحیح مسلم میں حدیث ہے دائیں بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے شیطان کھاتا یہ بائیں ہاتھ سے بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں گیا کیونکہ پیغمبر نے کہتے بطور عادت کیا ہے بطور عبادت نہیں یہ بطور عبادت نہیں کیا حکم کیوں دے رہے اور کپڑے پہننا جس طرح میں نے رس کی آج ہم راستے میں ایک تقریر سن رہے تھے مولوی منظور صاحب کہتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں نماز میں نہ ہاتھ یہاں باندھو نہ یہاں باندھو نہ اس سے نیچے باندھو بلکہ کھول کر نماز کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے بچہ پیدا ہوا تھا نا تو بچہ پیدا تھا ہاتھ کھلے ہوئے بولے حضور صاحب کہہ رہے میں سٹر لا کے پڑیا کرو تو ننگا ہی جب کپڑے پہننا سنت نہیں ہے تو ننگے ہو کے پڑھ لو کیونکہ سنت وہ ہے جو بطور عبادت کی ہو تمہارا خانوی کہتا ہے یہ بطور عبادت نہیں بطور عادت تو سنت کی جو تعریف کی وہ بھی غلط کخ پتا نہیں اس بے وقوف کو اور کہتا ہے کہ میری کو بکا دینی میں بکا دینی کیا ہو اپنی تقریر میں تو کتنا جھوٹ بول کے گیا ابھی میں انشاءاللہ 10 کم از کم اس کی تقریر کے جھوٹ آپ کو گنوا کے جاؤں دل کا شرط الکاملہ پورے کر کے اس کی تقریر میں 10 جھوٹ انشاءاللہ ثابت کر دیں تو جھوٹے آدمی کا کوئی اعتبار ہے دروغ پر گردن راوی جھوٹ تو راوی کرتے ہیں جھوٹ بول کے گیا بڑا بڑا جھوٹ بول کے گیا انشاءاللہ میں بھی دلائل سے رس کروں گا پہلے 2-3 باتیں پھر کہتا ہے اس سے سوال کرو اگر تو سچا ہے حدیث ہے تو وہ تو کہتے ہیں حدیث کے ماہر سچا حدیث کو کیوں کہتے ہیں حدیث کے اگر تو حدیث کا ماہر ہے تو وہ جھوٹا حدیث ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ جو حنفی ہے حنفی آپ اس سے پوچھیں بھائی تو سچا حنفی ہے کہ جھوٹا حنفی بھائی حنفی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی فقہ جانتا ہے مانتا ہی صرف حنفی وہ ہے جو ابو حنیفہ کی فقہ جانتا ہے جس طرح تم نے حدیث کے لیے کیا ہے میں تب اسے پوچھ رہے تمہیں امام ابو حنیفہ کے اقوال معلوم ہے جو مسئلہ کرتا ہے نہیں معلوم تو جھوٹا حنفی معلوم ہے تو بیان کرو تو مقلد کی دلیل تو قول امام کے سوا کچھ بھی نہیں پڑی تو مقلد تو ہوتا ہی جاہل ہے باقاعدہ محدثین نے اس کو جاہل قرار دیا امام ابن عبد البر نے جامع البیان میں لکھا ہے مقلد اور بہیمہ میں کوئی فرق نہیں بہیمہ کس کو ڈنگر ہے میں بھی ترجمہ کروں ڈنگر میں اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ڈنگر کے گلے میں پٹا ڈال کے جدھر جیچا کو کھینچ کے لے جاؤ مقلد کا بھی یہی حال ہے ان کی کتاب کے اندر بھی ہے بس آج ہم نے وہ بریلویوں والی بات نہیں کرنی تائید نہیں ہے تسی تائید بہت کیتی ہے میں نہیں کرنی تو یہ جو کاس نہیں کہ یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور پھر اس نے اہل سنت والجماعت کا آگے پھر بڑا عجیب سا معنی بیان کیا وہ کیا معنی کرتا ہے اہل سنت والجماعت ہونے کے کہتے سنت کا ایک معنی ہوتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے ایک طرز استدلال معنی مطلب اور طرز استدلال معنی سنت کا یہ پیغمبر کی سنت کو لینا صحابہ پیغمبر سے یہ سنت کا معنی ہے سنت کا معنی کیا کیا میں کہتا ہوں جا یہ معنی تو اپنے امام ابو حنیفہ ثابت کرتے مقلد کو حق نہیں نہ بات کرنے کا امام ابو حنیفہ سے سنت کا یہ معنی صحیح تو خدا کسی ضعیف سند سے ثابت کر دے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا
سنت کا معنی یہ ہے پیغمبر کی سنت کو لینا ثابت کرنا. یہ سنت کا معنی کیا ہوا ہے. آگے کہتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے سنت کا مطلب دین کامل. دین اس کی تھوڑی سی شرح میرے شیخ رشید نے بھی کی کہ دین نبی کا ناقص بتا رہا صحابہ کا کامل. وہ بھی میں بعد میں بات کروں گا بھی یہ صحابہ کا دین بھی کوئی نہیں مانتے. اور طرز استدلال اللہ کے پیغمبر نے دیا کہتے ہیں وہ بیان محدثین نے کیا فقہا نے کیا. اور ہمارا طرز استدلال پہلے قرآن دیکھیں گے, قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث دیکھیں گے, سنت دیکھیں گے, وہاں سے نہ ملے پھر اجماع امت دیکھیں گے, وہاں سے نہ ملے پھر مجتہد کا اجتہاد اور قیاس. یہ طرز استدلال ہے. اب آپ ذرا غور کریں. کہتے ہیں سنت وہ ہوتی ہے پیغمبر کی سنت کو لینا اصحاب پیغمبر سے. اور 3 صحابیوں کا نام لیا اس نے. کہتا ہے طلاق کا مسئلہ ہو تو عمر کا قول پیش کرو. طلاق کا مسئلہ ہے تو کس کی بات کرو. اذان دوسری کا مسئلہ ہے تو عثمان کا نام لو. ترک روایات کا مسئلہ ہے تو عبداللہ بن 3 صحابہ کا نام لیا, میں بھی 3 کی بات کروں. سنت کا معنی اصحاب پیغمبر سے لینا. اور پہلے عمر کی بات کرتے ہیں, میرے طلاق بڑا مسئلہ کرتا ہے. وہ والے سنت کا مطلب ہے. اچھا جی, یہ میرے پاس کتاب ہے مستدرک امام حاکم کی. اس نسخے کا 365 صفحہ. مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید بن شریک رحمہ اللہ نے پوچھا انہ سأل عمر عن القراءة خلف الامام. حضرت عمر سے پوچھا امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ. اہل سنت کون ہے جو سنت کو کس سے لے؟ پیغمبر کے صحابہ سے. بات کی حضرت عمر کی, میں عمر کی مثالیں دینے لگا وہ کتنی تم حضرت عمر کی بات مانتے ہو. پوچھا انہ سأل عمر عن القراءة خلف الامام. حضرت عمر سے پوچھا امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں. فقالا, تو حضرت عمر نے کہا اقرا بفاتحۃ الکتاب. کیا پڑھ؟ اقرا بفاتحۃ الکتاب. تو سورۃ فاتحہ پڑھ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مقتدی کو. یہ پوچھا نا امام کے پیچھے. امام کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ مقتدی. مقتدی کو حضرت عمر کہہ رہے اقرا بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ پڑھ. قل تو یزید بن شریک کہتے ہیں میں نے کہا وَإِن كُنْتَ أَنْتَ, اگر آپ امام بنے ہو اور آپ کے پیچھے میں ہوں پھر بھی میں پڑھوں. قَالَ وَإِن كُنْتُ أَنَا, فرمایا ہاں اگر میں بھی امام ہوں اور تو پیچھے ہو تو کیا کر؟ پڑھ. قل تو ان جہرت, میں نے کہا اگر آپ جہری اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر بھی میں پڑھوں. قَالَ وَإِن جَهَرْتُ, عمر نے کیا کہا رضی اللہ عنہ اگر میں جاری قرآن پڑھوں اونچی آواز میں قرات کر رہا ہوں پھر بھی پڑھ. یہ حدیث نقل کر کے نا امام اکرم فرماتے ہیں وقت صحت الروایات عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما وانہما کانا یامران بالقراءۃ خلف الامام. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین, علی مرتضی خلیفۃ المسلمین, انہما کانا یامران, دونوں حکم دیتے تھے بالقراءۃ خلف امام کے پیچھے قرات کرنے کا. یہ کہہ کر امام آخر اس کو صحیح کہہ رہے, اور امام ذاتی بھی فرماتا ہے یہ صحیح ہے. امام بہقی نے یہ روایت اپنی سنن کبریٰ میں بھی اور کتاب القراءت میں بھی, امام بخاری نے جزء القراءت میں, امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں, ابو بکر بن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں, امام دارقطنی نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے. اور دارقطنی بھی فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح ورواۃہ کلھم
یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس کے سارے راوی تو پیغمبر کی سنت کس سے لینا؟ پیغمبر کا حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ ابن خزیمہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی لا تجزئ، وہ کفایت نہیں کرتی۔ یا ایک اور مسئلہ بھی سنو، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے لا تجزئ، وہ کفایت نہیں کرتی۔ فاتحہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ ابھی آپ نے ایک آیا کے والے سے سنا نا ادنا ما یجزئ من القراءۃ، کم از کم جو قراءت کفایت کرتی ہے نماز میں۔ ہدایت میں لکھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنی ہے؟ ایک آیت۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو قراءت کفایت کرتی ہے کتنی ہے؟ اور نبی پاک کے نزدیک 7۔ پہلے تو امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ کا تضاد دور کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں 7، یہ جو ہے تو فاتحہ کے سوا کوئی قراءت کفایت نہیں کرتی، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک آیت پڑھ لو تو کفایت۔ اب ہم نے پیغمبر کے اس حدیث کو لیا اور عمل ساتھ میں دیکھا صحابہ پیغمبر سے، تو حضرت علی بھی حکم دے رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کا، حضرت عمر بن خطاب بھی فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو کہاں گیا تمہارا یہ رسول کہ ہم سنت لیں گے نبی کی اصحاب پیغمبر سے؟ تو اگر اصحاب پیغمبر سے لیتے ہو تو اعلان کرو کل ہم حضرت عمر کے اس فتوے کے مطابق امام کے پیچھے جاری نمازوں میں بھی فاتحہ نہیں پڑھیں۔ لیکن سوال ہی پیدا یہ لیتے ہیں سنت نہیں لیتے، یہ لیتے ہیں رائے امام ابو حنیفہ کی، دھوکہ دیتے ہیں سنت کے نام پر، رائے لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ دلیل ایک تو آپ نے پہلے سنا مل مقلد و مجتہد مستند قول مجتہد، اور وہ توضیح تنبیہ کا والا بھی آپ نے سن لیا کہ مل مقلد و یقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادى اليه رأي ابي حنیفہ فكل ما ادى اليه رأيه فهو واقع عندي، کہ مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے۔ حنفیوں کے ہاں دلیل مقلدین کے ہاں نہ قرآن دلیل ہے، نہ حدیث دلیل ہے، نہ اجماع دلیل ہے، نہ قیاس دلیل ہے، یہ 4 دلیلیں مجتہد کی ہوتی ہیں، مقلد کی دلیل تو امام کا قول ہے۔ یہ جو تھانوی تھا یہ نا ملتان سے کتاب چھپی ہے حسین احمد مدنی کی تقریر خدمت، اس کے غالباً 399 صفحہ ہے۔ نماز کے اندر نا حنفی بھی کہتے ہیں، شافعی بھی اور حنبلی بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور مالکی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تینوں نا مقلد ہاتھ باندھنے والے، یہ ایک مالکی کے پاس چلے گئے، مالکی کو جا کر کہتے ہیں بھائی ہم تینوں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تو کھول کے کیوں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں، تو دلیل پوچھنی ہے تو جا کر مالک سے پوچھو، مقلد سے دلیل کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تم بھی مقلد ہو، تینوں مقلد سے خاموش ہو کے واپس آ گئے۔ انہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ مقلد کا کام نہیں دلیل، وہ تینوں ساکت ہو گئے، خاموش ہو کے واپس آ گئے کہ مقلد کا کام نہیں ہے دلیل پوچھنا۔ آج کا مقلد وہ ہے دلیلیں ایسی ایسی بدا کرتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا بھی حاشیہ خیال کرتا ہے، بلکہ آج کل کا مقلد امام ابو حنیفہ کے اقوال کے اوپر قاضی اور جج لگا ہوا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں بات، جب ان سے بات اس نے بھی کہا حنفی پر، کہتے ہیں ہمارا وہ قول پیش کرنا جو مفتہ بہی ہو۔ ایک دفعہ نا یہ اسماعیل مودودی چند مولویوں کے ساتھ میرے پاس لاہور میں اسکیم بورڈ میرے کتب خانے میں ہے، پہلے ہم 3-4 دفعہ ان کے مکتبے میں گئے بات کرنے کے لیے، وہاں مناظرہ بھی میرا ہوا ان کے مفتی ترمان سے تقلید کے موضوع پر، 10-15 منٹ کے بعد خاموش ہو گیا، اس کے گھر جا کے میں نے مناظرہ کی، وہ پھر ہم نے دعوت دیا تو ہمارے پاس آئے، کئی دفعہ اصرار کیا ایک کے نام، میں نے کہا بات ہوگی آپ کے ساتھ فقہ حنفی پر، بات ہوگی فقہ حنفی پر، کہتا ہے ٹھیک ہے،
لیکن ہماری بات یہ ہے کہ آپ ہمارا فقہ حنفی کا وہ قول پیش کریں گے جو مفتہ بہی ہوتا ہے۔ اب ان کو اتنا تو مولوی نے پکوایا کہ ان کو کہنا تو مفتہ بہی قول پیش کرنا۔ میں نے کہا آپ مجھے پہلے مفتہ بہی کی شرح کر دیں۔ مفتہ بہی کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے جس کے اوپر فتویٰ ہو۔ تو میں نے کہا فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ شامی، فتاویٰ سراجیہ، فتاویٰ تتار خانیہ، فتاویٰ بزازیہ، یہ فتوے نہیں ہیں، یہ سارے مفتہ بہی۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کیا مطلب ہے اس پر فتویٰ مفتہ بہی؟ کوئی اصول ضابطہ؟ میں نے اس کو کہا تو فقہ حنفی کے کسی اصول کی کتاب کا نام نہیں، میرے کتب خانے میں آیا میں تجھے نکال کے دیتا ہوں، تو مجھے فقہ حنفی کا کوئی اصول کی کتاب بتا، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں، تو مجھے بتا مفتہ بہی بتا۔ اللہ شاہد ہے، مجھے کہنے لگا اچھا پھر بات یہ میں نعیم صاحب سے پوچھ کے آؤں گا۔ وہ نعیم نا یہ انوار رشید کا اصل نام نعیم ہے، جس نے حدیث اور حدیث کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر پہلے گھر سے فیصلہ کر کے علم لے کے آ جانا تھا کہ مفتہ بہی کا مطلب ہی تمہیں نہیں پتا ہوتا۔ مفتہ بہی جس پر فتویٰ ہو وہ پیش۔ اب میں نے کہا مفتہ بہی کا فیصلہ کون کرے؟ دیکھو امام حنیفہ کے ایک مسئلے میں 3-4 قول ہیں۔ تو امام حنیفہ کا مجتہد اور مقلد ہے۔ یہ میں نے سوال کیا مقلد اور مقلد میں فرق ہے، کیونکہ یہ عام اعتراض ہوتا ہے۔ مقلد لام کی زیر کے ساتھ اس کا معنی تقلید کرنے والا، مقلد لام کی زبر کے ساتھ اس کا مفعول ہے، اس کا معنی جس کی تقلید کی جائے۔ مقلدین یہ ہے اور مقلد لکھے امام حنیفہ۔ تو اب امام صاحب کے آگے 4-5 قول ایک مسئلے میں، تو امام حنیفہ ایک اکیلے ان کے مقلد ہیں، مجتہد ہیں، باقی سارے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے۔ تو امام صاحب کے اگر قولوں میں مقلد فیصلہ کرے یہ فتوے کے قابل ہے، یہ فتوے کے قابل نہیں ہے، تو مقلد جج نہ بن گیا، امام حنیفہ بن۔ اور تمہارا مفتی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حنیفہ کا یہ قول فتوے کے لائق ہے، فلانا قول فتوے کے لائق نہیں ہے، تو مجتہد کا زیادہ علم ہے یہ مقلد کا۔ عوام کو دھوکہ دیا، مرضی اپنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو امام صاحب کے مقلد۔ میرے بھائیو، مقلدین کی اصل دلیل امام کا قول ہے، ادلہ اربعہ نہیں ہے، ان کو حق ہی نہیں ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو ایک اور بات کہتا ہوں، کوئی مسئلہ آ جائے نا اس کے لیے شرط قطعا نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں ہی دیکھیں پھر حدیث ہے، کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو قرآن آتا ہے اس مسئلے میں قرآن بتا دو، آپ کو حدیث آتی ہے تو اس مسئلے میں حدیث بتا دو، کوئی ضروری نہیں ہے پہلے قرآن دیکھیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، غور کرو۔ اس نے کہا نا کہ اہل سنت وہ ہے جو نبی کا طریقہ عمل کسے دیتے ہیں؟ اصحاب محمد سے۔ ابھی میں نے اس کی اور مثالیں دینی ہے، میں ایک بات بیچ میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلافت صدیقی میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا کے نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ قتال کروں گا۔ جو زکوٰۃ ایک بکری یا اونٹ کی ایک رسی ہی بنتی ہوئی نہیں دیتا تو میں اسے لینے کے لیے لڑوں گا، قتال کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے قتال نہ کرو، اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر نے دلیل کیا دی ان سے نہیں لڑنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل دی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پوری تفصیل دیکھو تاریخ الخلفاء سیوطی کی، بخاری کی جو حدیث عمر بن قاتل الناس، فتح الباری وغیرہ شرح مسائل تفصیل ہو چکی۔ کیا کہا عمر نے؟ حدیث کیا دلیل؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فمن قالها، جس نے یہ گواہی دے دی، یہ کلمہ کہہ دیا کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، فقد عصم منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام،
جس نے یہ کلمہ کہہ لیا اس نے اپنا خون اپنا مال مجھ سے محفوظ کر دیا. تو تمہارے کہتے ہیں نبی پاک نے کہا میں لڑنے کا حکم دیا, کب تک لڑوں جب تک لوگ کلمہ نہیں پڑھتے. تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ کلمہ تو پڑھتے سے لڑتے کیوں؟ دلیل کیا دی؟ حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ بلافاصل ابو بکر صدیق نے بھی اس موقع پر قرآن کی آیت نہیں پیش کی. وہی حدیث جو تمہارا دلیل دی اسی کو ابو بکر نے دلیل بنایا. کیا کہا؟ یہ اللہ کا حق اسلام کا کیا مطلب ہے؟ لڑ سکتے ہیں کب؟ جب اسلام کا وہ حق مارے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حق ہے تو فرمایا حدیث بتا رہی ہے لڑیں گے. تو بکر صدیق نے بھی حدیث پیش کی اور تمہارا بھی, حالانکہ چاہتے تو قرآن بھی پڑھ سکتے تھے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, کہا تھا اگر نماز توبہ کر لیں, یہ مشرک مسلمان ہو جائیں, کلمہ پڑھ لیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, دو کلمہ قرآن لے دیا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, ان کی راہ چھوڑ دو پھر نہ لڑو. تو کہہ سکتے قرآن